حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ طاقت جو کسی نبی کو نہیں ملی۔ ایک حیران کن سچی کہانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسا نبی جو پرندوں کی زبان سمجھتا ہو، ایک ایسا بادشاہ جس کے حکم پر جنات بھی کام کرتے ہوں، اور ایک ایسی سلطنت جو انسانوں، جنات اور جانوروں تینوں پر مشتمل ہو۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ قرآن میں بیان ہونے والی ایک سچی اور حیران کن حقیقت ہے۔ وہ نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ کی سب سے خاص نعمتیں۔ حضرت سلیمان کوئی عام بادشاہ نہیں تھے، وہ ایک نبی بھی تھے، اور ایک ایسی سلطنت کے مالک بھی جو تاریخ کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے تھی۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس طاقت تھی، بلکہ یہ تھی کہ اللہ نے انہیں ایسی طاقت دی جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام خود دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نبی کو ایسی طاقت دی گئی جو پوری دنیا کے لیے ایک معجزہ بن گئی۔ جانوروں کی زبان سمجھنے کی طاقت۔ سوچیں ذرا، اگر آج کسی انسان کو یہ طاقت مل جائے کہ وہ پرندوں کی بات سمجھ سکے تو پوری دنیا حیران رہ جائے گی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ وہ پرندوں سے بات کرتے تھے، چیونٹیوں کی آواز سن لیتے تھے اور جانوروں کی بات سمجھ جاتے تھے۔ قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ جا رہے تھے اور اچانک ایک چیونٹی نے کہا، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کی فوج تمہیں کچل نہ دے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ سوچیں، ایک نبی جو چیونٹی کی آواز بھی سن سکتا تھا، جنات بھی ان کے حکم کے تابع تھے، لیکن سب سے حیران کن طاقت یہ تھی کہ جنات بھی ان کے حکم کے تابع تھے۔ جی ہاں، جنات وہ مخلوق جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے کام کرتے تھے۔ وہ ان کے محلات بناتے تھے، بڑے بڑے قلعے تعمیر کرتے تھے اور ایسے کام کرتے تھے جو انسانوں کے لیے ممکن نہیں تھے۔ قرآن میں آتا ہے کہ جنات ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، اور جو حکم دیا جاتا تھا وہ فوراً پورا کرتے تھے۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے طاقتور سلطنت تھی۔
ہوا بھی ان کے حکم سے چلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اور حیران کن طاقت تھی ہوا۔ جی ہاں، ہوا بھی ان کے حکم سے چلتی تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ جہاں جانا چاہتے تھے ہوا انہیں وہاں سے لے جاتی تھی۔ سوچیں ذرا، آج انسان جہاز بناتا ہے، ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے ایک نبی ہوا کے ذریعے سفر کرتے تھے۔ یہ اللہ کی ایسی قدرت تھی جسے سن کر آج بھی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سب سے بڑی طاقت، اور اتنی طاقت کے باوجود ان کے دل میں غرور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ وہ شکر کرتے تھے، وہ دعا کرتے تھے اور کبھی اپنی طاقت پر فخر نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت دی اور ان کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایک بہت بڑی بات سکھاتی ہے۔ طاقت اہم نہیں ہوتی، دولت اہم نہیں ہوتی، بادشاہی بھی اہم نہیں ہوتی۔ اصل چیز ہوتی ہے اگر اللہ آپ کو عزت دے تو شکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ آپ کو طاقت دے تو غرور نہ کریں، اور اگر اللہ آپ کو کامیابی دے تو اسے دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کریں۔ اگر آپ قرآن کی ایسی سچی اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔